اکثر گھریلو خواتین اداس، پریشان یا دکھی رہتی ہیں اور اسی اداسی، پریشانی اور مایوسی کی وجہ سے وہ اکثر ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اسی سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ 5 اوتھینٹک اور بیسک ریزنز شیئر کر رہی ہوں جن کی وجہ سے خواتین اکثر دکھی، اداس، پریشان، سٹریسڈ اور ڈپریسڈ رہتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ ان 5 ریزنز سے ضرور ریلیٹ کریں گے کیونکہ یہ اکثر آپ کی زندگی کا حصہ رہتی ہیں۔ کبھی کبھار ہم اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں یا سیڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے اندر ایک ایمپٹینس، انہیپینس یا ایک ناخوشی اور نا امیدی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آج کے ولاگ میں سب سے پہلے 5 بیسک ریزنز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ خواتین ان سب کیفیت سے کیوں گزرتی ہیں، اور ریزنز کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی 10 سائنس ٹو جج یور سیلف، تاکہ آپ بھی ان سائنس یا علامتوں کے ساتھ اپنا موازنہ کریں، اپنا کمپیریزن کریں، تاکہ آپ یہ جج کر سکیں کہ کیا آپ بھی ان سچویشنز کا شکار ہیں یا نہیں۔ اور اس کے بعد اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گی that how to get rid of these feelings اور situations۔ ہوپ فلی میری آج کی ویڈیو آپ کو سٹریس، ڈپریشن، مایوسی اور اداسی پریشانی کی کیفیت سے باہر نکالنے کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. Vlog start ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ میں بچیوں کے اٹھنے سے کمپیریٹیولی کچھ پہلے اٹھ جاتی ہوں، اور کچن تھوڑا صاف کرنے کے بعد پھر میں کوکنگ یا ناشتہ وغیرہ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں۔ گھر کے کام کرتے ہوئے آج کا vlog سٹارٹ کرتے ہیں۔ Let's move to the topic. دیکھیں، کئی طرح کے ایموشنز ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جیسے خوشی، غم، تکلیف، درد، غصہ، محبت اور نفرت وغیرہ، اور ان سب احساسات اور جذبات کے ساتھ ایک جذبہ ایسا بھی ہے جس میں ہمارا وجود خالی پن، انہیپینس، اداسی یا پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسی سچویشنز میں ہم اپنے روزمرہ کے کام کسی روبوٹ کی طرح سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی گھر کے کاموں میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا، پریشانی اور اداسی کا عالم ہوتا ہے۔ ہم کسی چھوٹی موٹی بات یا کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے سٹریسڈ یا ڈپریسڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مجبوری میں یا اپنی ڈیوٹی کے طور پر یا ذمہ داری کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بے دلی کے ساتھ۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر بھی خوشی محسوس نہیں کرتے۔ تو اگر آپ بھی ایسی کیفیت کا شکار ہیں یا ماضی میں اس کا سامنا کر چکی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بیسک ریزنز، اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی کہ اکثر ہم بینگ اے ہاؤس وائف یا ایز اے مدر کیوں اتنے اداس، پریشان یا دکھی رہتے ہیں، یا ناخوشی کیوں ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گی کہ ان سچویشنز کو ہم کیسے اوورکم کر سکتے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ریزن نمبر 1 کہ ہم کیوں اداس، پریشان یا دکھی یا پھر ناخوش رہتے ہیں از ججنگ یور سیلف بائی ادرز اوپینین، یعنی خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا۔ ہم میں سے کئی خواتین، کئی مدرز خود کو صرف اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کامیابی اور سیٹسفیکشن کے لیے اپنا سکیل سیٹ کرنے کی بجائے خود کو دوسروں کی نظر سے جج کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نظروں میں گڈ انف ہیں یا نہیں، اور وہ ہمیں پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اسی پیمانے یا سکیل سے ناپتے ہیں جو لوگ ہمیں دیتے ہیں، اور یہ پیمانہ ہمیشہ ہماری کامیابیوں کو کم تولتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک غلطی ہم خود کر رہے ہیں کہ ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اور ناخوش رہتے ہیں، اور دوسری غلطی ہمارے والدین کرتے ہیں، جو بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ہمیشہ نکما، نالائق ہونے کا احساس دلا کر ان کے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں۔ اور جب بچے اڈلٹہڈ میں آتے ہیں، یعنی بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے اندر اس انفیریورٹی کمپلیکس کو رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اداس، پریشان اور ناخوش رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارا خواتین کا دوسری خواتین کے ساتھ کمپیریزن ہے کہ وہ اتنی امیر ہے، یا وہ اتنی خوبصورت ہے، یا وہ اپنی لائف کو اتنے پرسکون طریقے سے گزار رہی ہے، تو یہ سارے جو احساس ہیں یہ ہمیں الٹیمیٹلی ناخوش کرتے ہیں، اداس کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ یا دوسری خواتین اور رشتہ داروں کو میسر سہولتوں کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتے ہیں، اور اپنے اندر ایک خالی پن اور ایک ناخوشی کی کیفیت کو بہت بری طرح محسوس کرتے ہیں، اور ایونچولی اس کی وجہ سے ہم سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بیڈلی افیکٹ ہوتی ہے۔
تو ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھیں، نہ کہ دوسروں کی نظر سے، کیونکہ دوسرے تو آپ کے بارے میں کبھی بھی اچھی رائے رکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کے اندر جو کوئی چھوٹی موٹی بھی خامیاں ہیں نا، وہ بھی وہ نکال کر لے آئیں گے اور آپ کی خوبیوں کو نظر انداز کریں گے۔ چاہے آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی اچھا کیوں نہ کر لیں، کوئی نہ کوئی کمی وہ آپ کے اندر سے نکال ہی لیں گے۔ تو اس لیے اس سوچ کو تو آپ سائڈ پہ ہی رکھ دیں کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ سو نیور جج یور سیلف بائی ادرز اوپینین۔ ناؤ موونگ ٹو دا سیکنڈ ریزن کہ ہم گھریلو خواتین اکثر کیوں اداس، پریشان، دکھی یا پھر مایوس رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے اسٹریس اور ڈپریشن کا سامنا کرتی ہیں۔ ریزن از ایکسیسو یوز آف ٹیکنالوجی۔ اچھا، بینگ اے ہاؤس وائف اور بینگ اے مدر، آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم اداس یا پریشان ہوتے ہیں یا ٹینشن یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، تو ہم ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں تاکہ دل بہل جائے۔ لیکن اکثر سچویشن اس کے اپوزٹ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایپس کا یوز کرتے ہیں، لائک انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں لوگوں کے۔ تو حقیقت میں ان پلیٹ فارمز کے استعمال سے نا آپ کو زیادہ سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ فیس بک یا انسٹا پر لوگ اپنی انسیکیورٹیز کو کم کرنے کے لیے جو پکس یا ویڈیوز یا اسٹیٹس وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں نا، وہ آپ کی انسیکیورٹی میں اضافہ کرتی ہیں اور ایونچولی آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں لے جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے طرح طرح کی پکس اور سٹیٹس دیکھ کر نا آپ احساس کمتری میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک خالی پن آ جاتا ہے جو آپ کو ناخوش کرتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ اداس اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو وقت آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے تھے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے موبائل اور ٹیب پر گزارتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں نا سب لوگ اپنے اپنے موبائل پر ہوتے ہیں اور اپنی پریشانیاں یا اپنی کوئی چھوٹی موٹی اداسیاں بھی نا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی پریشانی یا اپنے مسئلے مسائل کسی کو بتائیں گے تو کہیں اگلا چیڑ ہی نہ جائے، وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے یا وہ ہماری بات غور سے نہیں سنے گا، تو ہم اس کی بجائے نا سوشل میڈیا ایپس یا ٹی وی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ جبکہ یہ سوشل میڈیا ایپس لائک فیس بک، انسٹا، یوٹیوب، یہ ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس میں ہی لے کر جاتی ہیں، ہمیں احساس کمتری کا شکار کرتی ہیں۔ ہم سوشل میڈیا یا ٹی وی پر ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کو دیکھ کر نا خود کو بڑا احساس کمتری کا شکار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے اوپر اتنا ٹائم اور اتنا پیسہ لگا کر اپنے آپ کو ویل گروم کیا ہوتا ہے تاکہ وہ پریزنٹیبل لگ سکیں اور ٹی وی پر آ سکیں، کیونکہ ان کا یہ پروفیشن ہے، ان کا کام ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا سٹارز بھی خود کو ویل گروم رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کے پروفیشن کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، آپ ایک ہاؤس وائف یا ہوم میکر ہیں، آپ کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، صبح سے رات تک آپ نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ اپنے لیے ٹائم نکالنا بھول جاتی ہیں، یا انفیکٹ آپ اپنے لیے ٹائم نکال ہی نہیں پاتی، کیونکہ صبح سے شام آپ کی رسپانسبلٹیز ان لمیٹڈ ہیں جو آپ ایک کے بعد دوسری سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ بھی ان سیلیبریٹیز کی طرح اپنے آپ کو ٹائم دیں گی، اپنا خیال رکھیں گی، اپنے اوپر پیسہ لگائیں گی نا، تو آپ ان سے بہت زیادہ خوبصورت نظر آ سکتی ہیں، کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز آف کورس اور ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز اور ہیں، تو ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بالکل نہ کریں، بیکاز یہ انفیریورٹی کمپلیکس نا آپ کو اداس اور پریشان کرتا ہے اور آپ الٹیمیٹلی اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں اور اپنے ڈیلی کے کام نا ایک بے دلی کے ساتھ کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا ایپس یا ٹیکنالوجی کا یوز لمیٹڈ رکھیں، اتنا رکھیں جتنا آپ کو فائدہ ہو۔ جب آپ کو ان ایپس سے نقصان ہونے لگے نا تو اس کا استعمال کم کر دیں یا چھوڑ دیں۔ تھرڈ ریزن از مٹیریلزم یا مادہ پرستی۔ آج کل نا سچے رشتوں اور سچے جذبات پر پیسے اور دولت کو اہمیت دی جا رہی ہے اور لوگوں کی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کل پیسے کی اٹریکشن نے لوگوں کو ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پیسہ تو آ گیا ہے مگر انسان کے اندر پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہوا۔ گھروں میں ہر آسائش ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے اور معاشرے میں اپنی واہ واہ کروانے کے چکر میں نا انسان اپنے آپ کو ناکافی سمجھتا ہے، اور آف کورس جب آپ اپنے آپ کو ناکافی سمجھتے ہیں اور دوسروں کی سہولتوں سے اپنی سہولتوں کو کمپیئر کر کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو آپ ناخوش رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ ریزن، انپلیزنٹ سڈن انسیڈنٹ، یعنی کسی ناخوشگوار واقعے یا حادثے کا ہو جانا۔
کچھ واقعات ہماری زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں جس میں ہمارا بالکل کوئی قصور نہیں ہوتا، یعنی کسی اپنے کی ڈیتھ ہو جانا یا بچپن میں والدین کا چلے جانا۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے آپس کے بے شمار لڑائی جھگڑے، مسئلے مسائل، الزام تراشی یا ایک دوسرے سے علیحدگی طویل اداسی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس طرح کے گھریلو مسئلے مسائل یا لڑائی جھگڑے جن کا اکثر خواتین شکار رہتی ہیں، اور ان پرابلمز پر خواتین کا کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا کوئی قصور ہوتا ہے، تو بس اس طرح کے مسئلے مسائل یا گھریلو جھگڑے ہمیشہ ان کی زندگی کا حصہ رہتے ہیں جو ان کو اداس، پریشان، غمگین اور ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں۔ یہ سب وہ بیسک ریزنز تھیں جن کی وجہ سے خواتین اداس، پریشان اور ناخوش رہتی ہیں۔ اور اب آتے ہیں ان سائنز یا علامتوں کی طرف کہ جن کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو جج کر سکتی ہیں کہ آپ ان کیفیت کا شکار ہیں یا نہیں۔ اداس، پریشان، غمگین یا مایوس رہنے کی جو علامات ہیں ان میں نمبر 1 پہ آتی ہے اپنی زندگی آپ کو بے مصرف اور ناکارہ لگنے لگتی ہے، یعنی آپ کو نا اپنی لائف میں کوئی مقصد، کوئی گول ہی نظر نہیں آتا۔ آپ بس صبح اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور پھر صبح ایسے ہی اٹھ کے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مایوس اور اداس رہنے کا دوسرا سائن ہے اوور تھنکنگ، یعنی آپ حد سے زیادہ نا ہر چھوٹی چھوٹی بات کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور خود کو ہلکان کرتے رہتے ہیں۔ پرابلم اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے لیکن آپ اسے اوور تھنک کر کے اسے بلا وجہ سوچ کرنا پکا پکا کر بڑا کر لیتے ہیں، اور یہی اوور تھنکنگ نا آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ نیکسٹ سائن از لوگوں سے ملنے سے کترانا، خود کو آئسولیٹ کر لینا۔ جو خواتین سیڈ یا ان ہیپی ہوتی ہیں نا وہ خود کو دوسروں سے آئسولیٹ کر لیتی ہیں، ان کا دل ہی نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی گیدرنگ میں جائیں یا لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ملیں جلیں۔ نیکسٹ سائن از کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایسی خواتین یہ سوچتی ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں گی، یعنی وہ کوئی نیا کام کرنے سے پہلے ہی یہ سوچنے لگتی ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں گی، یہ کام ان سے نہیں ہو پائے گا۔ ان کو اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، خود پر کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ نیکسٹ سائن از ڈی موٹیویٹڈ اور تھکے ہوئے رہنا۔ آف کورس اگر آپ اداس یا پریشان رہیں گی تو آپ اپنے آپ کو لیزی فیل کریں گی، آپ ایکٹیو نہیں ہو پائیں گی۔ آپ کا ایکٹیولی اٹھ کر کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بس لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے۔ نیکسٹ سائن ہے نا امیدی کی کیفیت میں رہنا، یعنی جب آپ اداس اور پریشان ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنا کوئی فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ نا امیدی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ سب وہ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے خواتین اکثر اداس، پریشان، غمگین، نا امید اور مایوس رہتی ہیں، اور اسی اداسی اور پریشانی کی وجہ سے نا الٹیمیٹلی ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اگر اچھی لگی ہو، کوئی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اینڈ یس اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود a brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.